بھابھی کے ساتھ والا مکان ہمارا تھا۔ کچھ عرصے سے وہ بیمار چلی آ رہی تھیں۔ میرے بچے چھوٹے تھے، ہفتے 2 گھڑی کے لیے مشکل سے عیادت کو وقت نکال پاتی تھی۔ نہال بھائی بیوی کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک روز دفتر میں اپنے کلرک سے پریشانی کا تذکرہ کیا تو حفیظ نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میری بیوی نے نرسنگ کورس کیا ہے، میں آج ہی اسے آپ کے گھر لے آؤں گا، آپ کی بیگم کی تیمارداری کر دے گی، میری بچیاں بڑی ہیں، وہ گھر کا کام سنبھال لیتی ہیں۔ رئیسہ فارغ ہوتی ہے، شام کو وہ اپنی بیوی رئیسہ کے ہمراہ بنگلے پر حاضر ہو گیا۔ اس کی بیوی نے شادی سے پہلے اور شادی کے کچھ سال بعد تک ہاسپٹل میں بطور نرس نوکری کی تھی۔ وہ بہت اچھی تیماردار ثابت ہوئی۔ وہ صبح شام نہال بھائی کے گھر آ جاتی اور شام تک بھابھی کے پاس رہتی۔ بھابھی بہت بیمار تھیں، چلنے پھرنے، اٹھ کر پانی پینے سے بھی معذور تھیں۔ انہیں ہمہ وقت ایک تیماردار کی ضرورت تھی۔ گھر کے کاموں کے لیے ایک علیحدہ سے ملازمہ بھی تھی، مگر بیمار بھابھی کی دیکھ بھال اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ ایسے میں رئیسہ ہماری بھابھی کے حق میں فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ وہ انجیکشن لگانا جانتی تھی اور ان کی صاف ستھرائی اور وقت پر دوا کا خیال رکھتی تھی۔ اس طرح میری خالہ زاد بھائی نہال کو ایک بہت بڑی پریشانی سے نجات مل گئی۔ رئیسہ کی خصوصی توجہ اور ایک ہنس مکھ نرس کی رفاقت کے باعث وہ جلد صحت یابی کی طرف مائل ہونے لگی تھیں۔ اب ماں کے ہمراہ اس کی بچیاں بھی آنے لگیں۔ رئیسہ کی ایک بیٹی 16 برس کی اور دوسری 14 سال کی تھی۔ دونوں خوبصورت اور سلیقہ مند تھیں، ماں کی طرح ہنس مکھ اور خدمت گزار بھی، ایسے کہ بہت جلد بھابھی کے دل میں گھر کر لیا۔ رئیسہ اگر ان کو ساتھ نہ لاتی تو بھابھی اصرار کرتی، بچیوں کو کیوں نہیں لائی، ان سے جی بہل جاتا ہے، میرے سونے گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ بڑی لڑکی گھر سنبھالتی ہے، چھوٹی اسکول جاتی ہے، اسی لیے صرف چھٹی کے روز ہوتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر بھابھی کے دل میں ہوک اٹھتی، کاش میری بھی کوئی ان جیسی بیٹی ہوتی تو آج میں تنہا نہ ہوتی۔ لیکن اللہ کی مرضی، ان کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ شوہر اعلیٰ افسر اور محبت کرنے والا تھا۔ شادی کو 50 برس ہو چکے تھے، کبھی ایک دن بھی شکایت کا موقع نہیں دیا، اولاد نہ ہونے کا احساس بھی کبھی نہیں دیا۔ اللہ نے دولت، نوکر، گاڑی، بنگلہ سب کچھ دیا، مگر گود خالی رکھی۔ سب نعمتیں پا کر بھی بھابھی ماہم کا دل خالی رہتا تھا۔ انہیں اولاد نہ ہونے کا غم تھا، مگر کسی سے اظہار نہ کرتی تھیں۔ لیکن رئیسہ میں کوئی بات ایسی ضرور تھی کہ بھابھی اس کے ساتھ اپنے دکھ بانٹنے لگی۔ وہ کہتی، مجھے اپنے سے زیادہ میاں کا غم ہے، یہ روپیہ پیسہ، دھن دولت، یہ جائیداد کس کے کام آئے گی جب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کاش میں کسی طرح یہ خوشی ان کو مہیا کر سکتی۔ میرا بس چلے تو میں اپنے میاں کی دوسری شادی کروا دوں۔ بیمار رہتی ہوں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، انہیں تو خوشیاں مل سکتی ہیں، کیا کروں؟ لیکن وہ دوسری شادی پر کبھی راضی نہیں ہوں گے، مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اس گھر میں دوسری بیوی لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رئیسہ بھابھی کی باتیں خاموشی سے سنتی اور ان کی دلجوئی کرتی۔ رئیسہ نے 3 ماہ میں لگاتار بھابھی کی تیمارداری کی، دن رات ایک کر کے آخر ان کو بستر سے اٹھا کر چلنے پھرنے کے قابل کر دیا۔ اللہ کی مہربانی شامل حال تھی اور ہماری بھابھی صحت یاب ہو گئیں۔ اس طرح رئیسہ کو علم ہو گیا کہ نہال کے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے ایک سوال کیا، اگر تم اپنے صاحب کو دوسری شادی پر آمادہ کر لو تو ہمارے نصیب جاگ سکتے ہیں۔ ان کی بیگم بانجھ ہیں اور ان کی بھی یہی آرزو ہے کہ نہال صاحب کو اولاد ہو جائے، تم کسی طرح کوشش کرو کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ نہال صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں، ان کی عمر دیکھو، اس عمر میں بچے ہوئے بھی تو ان کے کس کام کے، جب وہ جوان ہوں گے تب تک صاحب پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ان کی دوسری شادی سے ہمارا کیا لینا؟ ہمارے نصیب اس طرح سے جاگ سکتے ہیں کہ ہم اپنی کشمالہ سے ان کا رشتہ کروا دیں، رضوان کو بھی نوکری میں لگوا لیں گے اور ہماری ترقی بھی ہو جائے گی۔ برسوں سے کلرک چلے آئے ہیں، اب تو ایم اے LLB بھی کر لیا ہے، تمہاری یہ ڈگریاں صندوق میں دھری کی دھری رہ جائیں گی، جن کو دیمک چاٹ رہی ہے، اور تم میٹرک پاس گنے جاتے ہو، گریڈ نہیں بڑھ پاتا۔ سفارش کی ہے، ہماری بیٹی 16 برس کی ہے، نہال سے عمر میں بہت زیادہ فرق ہے، ایسی بے تکی بات سوچنا بھی غلط ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، فاقہ کشی سے تو بہتر ہے کہ دولت اور عیش مل جائے، اتنی زیادہ عمر کے نہیں ہیں، ان سے زیادہ عمر کے مردوں کی شادی ہو رہی ہے، اتنے اچھے انسان کے لیے اولاد کی خوشی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، جبکہ ان کی بیگم بھی راضی ہیں۔ حفیظ نے اپنے صاحب کے کانوں میں دوسری شادی کے فوائد گنوانا شروع کر دیے۔
اسے اپنا ہمدرد بول رہے تھے۔ جب اس نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچنے پر آمادہ ہو گئے۔ تاہم انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، ہاں حفیظ، تمہاری بات تو درست ہے، مگر میری بیوی راضی نہیں ہوتی۔ وہ بہت اچھی ہے اور میری وفادار بھی ہے۔ اب ان حالات میں اسے دکھ پہنچانے والی بات کروں، پھر مجھے رشتہ کون دے گا؟ سب جانتے ہیں میری بیگم بیمار ہے، میں اس حال میں اس سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی فکر نہ کریں، وہ کیا کہیں گے؟ میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ اگر آپ قبول کریں تو میری بیوی سے بات کریں، یہ تجویز اس کی ہے۔ ہماری بیٹی کشمالہ آپ کی بیگم کی خدمت کے لیے آپ کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ آپ کی بیگم اس کو پسند بھی کرتی ہے، اس کے پاس رہے گی، ان کا خیال رکھے گی۔ نہال یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ تاہم مرد کی فطرت ہے کہ جیون ساتھی ایک سے زیادہ ہو تو اس کی طبیعت زیادہ شاداب رہتی ہے۔ بیمار بیوی سے وفاداری تھی، مجبوری تھی، ورنہ وہ بھی اولاد کی خوشی کو ترستے تھے، پر اب تنہائی بھی محسوس کرتے تھے۔ تبھی 16 برس کی کشمالہ کا کھلا خوبصورت چہرہ کسی گلاب کے پھول کی مانند ان کی نظروں میں آ گیا۔ اس عمر میں ایسا کم سن جیون ساتھی میسر آ سکتا ہے، یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حفیظ نے باور کروایا، صاحب آپ کا یہ عہدہ جائیداد کس کام کی، جس کا کوئی وارث نہیں، آپ کا کوئی بھائی بھتیجا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ گھر آئے تو کچھ کھوئے کھوئے ہوئے تھے۔ بیوی نے وجہ پوچھی تو بولے، کیا تم نے کبھی رئیسہ سے میری دوسری شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا؟ جی ہاں، میرا بس چلے تو آپ کا دامن اولاد کی خوشیوں سے بھر دوں، مگر میرا بس نہیں چلتا۔ اس بات پر بیوی کے منہ سے یہ کلمات سن کر نہال خاموش ہو گئے، دوبارہ یہ تذکرہ نہ چھیڑا۔ ادھر رئیسہ نے اپنے شوہر کے صاحب کو اپنے بچوں کی سالگرہ کے بہانے تو کبھی ان کے پاس ہونے کی خوشی میں پارٹی منعقد کر کر گھر بلانا شروع کر دیا۔ نہال بھی اپنے ماتحت کلرک حفیظ کے گھر چلے گئے۔ لڑکی کو بغور دیکھا، لڑکی اچھی لگی، ان کے ذہن نے کشمالہ کو قبول کر لیا۔ حفیظ اور رئیسہ کی کاوشیں رنگ لے آئیں، انہوں نے کشمالہ سے شادی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اب مرحلہ تھا بیوی کو منانے کا، اس کی جرأت نہال بھائی میں نہ تھی۔ تب رئیسہ نے تجویز دی کہ فی الحال انہیں اس بارے میں نہ بتایا جائے کہ دوبارہ بیمار نہ پڑ جائیں۔ دراصل عورت منہ سے کہہ دے کہ ہاں مجھے سوتن قبول ہے، اپنے شوہر کی خوشی کے لیے دوسری شادی پر راضی ہوگی، مگر دل سے کوئی عورت سوتن کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوتی۔ نہال بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ بیمار بیوی کو دکھ نہ دیں۔ دوسری شادی کرنی ہے تو نکاح پڑھوا کر اس بات کو بیوی سے پوشیدہ رکھیں، جب اولاد ہوگی تب کی تب دیکھی جائے گی۔ انہوں نے اپنی شرط سے حفیظ اور رئیسہ کو آگاہ کر دیا۔ رئیسہ نے کوئی اڑچن نہ ڈالی اور وہ چاہتی تھی کہ ہر صورت نکاح ہو جائے، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کشمالہ کا نکاح ماں باپ کے گھر پر نہال سے ہوا اور وہ انہی کے گھر رہتی رہی۔ نہال اب سسرال آ کر نئی بیوی کے درشن کرتے تھے، لیکن یہ قدرتی بات ہے کہ جب وفا میں فرق آ جائے تو رویے میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ یہی کچھ بھابھی ماہم کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ بیوی جس کے ساتھ نہال بھائی نے 25 برس ہنسی خوشی بسر کیے تھے، جب وہ بدلے بدلے نظر آنے لگے تو بھابھی نے محسوس کر لیا کہ کچھ غیر معمولی بات واقع ہو چکی ہے۔ تب انہوں نے کریت کر بالآخر ایک روز اگلوا ہی لیا۔ ان کے سرتاج دوسری شادی کی جرأت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ وہ خوب روئی، اتنا دھچکا لگا کہ یہاں تک نہ پوچھا کہ کس سے شادی کی ہے، بس اس قدر کہا کہ دیکھو میری موجودگی میں کبھی بھی دوسری عورت کو اس گھر مت لانا، ورنہ میں جان سے جاؤں گی۔ ہاں اس گھر کے علاوہ جہاں چاہے رکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اتنی اجازت بھی نہال بھائی کو بہت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہو گئی، جس مقصد کے لیے انہوں نے دوسری شادی کی تھی وہ پوری ہو گئی اور کشمالہ کا پیر بھاری ہو گیا۔ ماہم بھابھی کو یہ بات کیسے بتاتے، جبکہ وہ کہہ چکی تھی کہ دوسری بیوی کا تذکرہ بھی میرے سامنے مت کرنا۔ کشمالہ پورے دنوں سے تھی۔ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ پہلے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ تب رئیسہ نے داماد سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی آپ کی اولاد کو آپ کے گھر میں جنم دے، آپ کا بچہ زندگی کا پہلا سانس اپنے باپ کے گھر میں لے۔ جب بچہ آپ کی بیگم کی گود میں ڈالیں گی تو وہ آپ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر کشمالہ کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں گی۔ نہال کے لیے خوشی ایسی تھی کہ وہ ہر بات رئیسہ کی مان رہے تھے۔ بیوی کو کہا، ماہم میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، وہ چند دن ہمارے گھر ٹھہریں گے۔ یہ میرے اعلیٰ افسر ہیں، گھر کی اچھی طرح صفائی کرا دو، میرے بیڈ روم کو اور گیسٹ روم میں پردے لگوا دو۔ تمہیں چند دن میکے رہنا ہوگا۔ جب مہمان چلے جائیں گے تو میں ڈرائیور کو بھیجوں گا یا خود آ جاؤں گا تمہیں لینے۔
माहम काफ़ी समझदार थी, इसने कोई सवाल ना किया। शौहर ने जैसा कहा वैसा किया और वो बीवी को मैके पहुंचाकर आ गए। कशमाला के भाई बहन, माँ बाप सभी इनके मेहमान थे, क्योंकि कशमाला से इनको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बेटे की सूरत में मिलने वाली थी। वो 3 दिन से अस्पताल में थी। निहाल की खुशी दीदनी थी। वो मुझे और अम्मी को अस्पताल में कशमाला के पास लेकर दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला बखैरियत इन्हें औलाद नरीना अता कर दे, जिनकी खातिर वो भाभी माहम पर सौतन लाए और इनके दिल को सदमा पहुंचाया था। अल्लाह की मसलिहत वही जानता है। अल्लाह जाने भाभी माहम तो दिल से अपना घर छोड़कर मैके गई थी और हौसले से इतना काम लिया, सवाल तक ना पूछा कि कौन मेहमान है। हो सकता है इन्हें शक हो गया हो, कहीं ये इसकी सौतन तो नहीं, मगर किसी किस्म की बदगुमानी का इजहार ना किया। सब्र तो आखिर सब्र होता है और कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कशमाला ने बेटे को जन्म दिया मगर गोद में ना ले सकी और बच्चे की पैदाइश के इस नाजुक मरहले में खुद ज़िंदगी की बाजी हार गई। नौजीदा बच्चे को लेकर मैं और अम्मी निहाल के घर लाए और इस अनमोल खुशी के साथ आबदीदा इनके घर में पहला कदम रखा था, जबकि वो कशमाला की मैयत के हमरा अपने सर हफीज़ के घर चले गए थे। वो तो बहुत सोगवार थे, जैसे कि इनकी कमर टूट गई हो। जब वो तदफीन के मरहले की तकमील के बाद घर वापस आए तो बेहद अफसुर्दा थे। इनकी हिम्मत ना थी कि बीवी को लेने जाते। ये फरीज़ा भी अम्मी को सौंपा कि बड़ी खाला आप जाकर माहम को ले आएं। अम्मी ने माहम को बताया कि तुम जो खुशी अपने शौहर को देना चाहती थी वो तुम्हारे घर में तुम्हारी मुंतज़िर है और झोली में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इस 2 दिन के बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें अल्लाह ने इस उम्र में माँ बना दिया है जब कोई औरत इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब घर में कदम रखने से पहले सब शुक्र अदा करना और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने शौहर की औलाद को गोद में भर लेना। भाभी ने जी आपा कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए घर में पहला कदम रखा और कशमाला के बच्चे को पालने से उठाकर गले से लगा लिया। इन दिनों मेरा बच्चा भी शीरख्वाह था और मैं इस काबिल थी कि अपने कज़न के बच्चे को दूध पिला सकूं, अल्लाह की रज़ा की खातिर दान कर सकूं। सुबह शाम मेरा भाभी माहम के पास जाना होता था। वो बहुत खुश थी। बच्चा इनके लिए ज़िंदगी की नवीद बन गया था और इनकी ममता को निहाल कर दिया था, गोया कि वो दोबारा जी उठने की थी। कुदरती बात यह है कि बच्चे की हकीकी माँ ना रहे तो दुख होता है। कुछ दिन निहाल कशमाला के गम में मर जाई रहा, फिर अपनी बावफा और रफ़ीक हयात का प्यार पाकर इस दुख से राहत पाली। नन्हे महताब को पाकर निहाल और भाभी बहुत खुश थे और वो जो बड़ा होता जाता इसकी खुशियाँ भी बढ़ती जाती थीं। लेकिन रईसा और हफीज़ अफसुर्दा थे। अगरचा वो अपने नवासे से मिलते रहते थे, लेकिन नवासा इनकी जवां साला बेटी का नेमुल बदल नहीं हो सकता था, जो 9 उम्री में इनको दागे मफारकत दे गई थी।